میں جس دفتر میں کلرک تھا، رحیم بابا اس کا چپڑاسی تھا۔ وہ ہم سب کا دو کر کام کرتا اور کبھی بیکار نہ بیٹھتا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ رحیم بابا کو آج تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب ہی کو اداس نظر آتا تھا۔ میں نے ان سے بارہا پوچھا، رحیم بابا کیا بات ہے؟ آپ ہنستے مسکراتے کیوں نہیں؟ آپ اداس کیوں رہتے ہیں؟ رحیم بابا نے کہا، ہنستے مسکرانے کے دن تو آپ لوگوں کے ہیں بیٹا۔ میں نے کہا، کیوں بابا، کیا بڑھاپے میں لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن یہ بات انہوں نے مجھے کبھی نہ بتائی۔ مجھے ہی کیا، انہوں نے کسی کو بھی نہ بتائی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رحیم بابا بہت دکھی ہیں۔ انہیں کیا دکھ تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ میں ہر وقت ان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر ایک دن چھٹی کے وقت میں ان کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ کوئی 1 میل تک ان کے پیچھے چلنا پڑا۔ پھر کچھ مکالمات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ایک گھر کے دروازے پر رک کر اس کا تالا کھولنے لگے۔ بیٹا تم اور یہاں؟ میں نے کہا، ہاں بابا، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ لیکن کیوں؟ رحیم بابا نے پوچھا۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ آج میں یہ جان کر رہوں گا کہ آپ کو کیا دکھ ہے۔ میں نے کہا، تم جان کر کیا کرو گے؟ رحیم بابا نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کرنا؟ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اچھا جناب، تو بیٹھیں۔ میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ بابا، مجھے چائے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی اطمینان سے میرے پاس بیٹھ جائیں اور مجھے اپنی کہانی سنائیں۔ میں نے کہا۔ پھر وہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور اپنی کہانی ان لفظوں سے شروع کی۔ بیٹا، یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے میں پاکستان پہنچا، اور پاکستان بننے کے موقع پر ہندو اور مسلم فسادات ہوئے تھے۔ ان دنوں میں میرا ایک 10 سال کا بیٹا تھا۔ جب فسادات ہوئے تو میری بیوی ماری گئی۔ میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا، لیکن جب میں گھر سے نکلا تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ہندوؤں کے خوف سے بھاگ کر نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ میں نے چاہ کر بھی وہاں رک نہ سکا۔ میرے ہمسائے مجھے اپنے ساتھ لے کر پاکستان آ گئے، اور آج بیٹا 30 سال ہو گئے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی تصویر آج تک گھومتی ہے اور مجھے ہر وقت یاد آتا رہتا ہے۔ اگر وہ مر گیا ہوتا تو مجھے کب کا چین آ گیا ہوتا۔ اب خدا جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس لیے میرے دل کو بھی کسی طرح قرار نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ہندوستان میں کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے کہا، دلی میں، بادشاہی مسجد کے پیچھے۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا بابا جی؟ انہوں نے بتایا، فیروز الدین۔ آپ کے پڑوس میں ایک ہندو بھی رہا کرتا تھا جس کا نام راجناتھ تھا، اور اس کے ایک بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام شیما تھا۔ وہ ایک بار دریا میں بھی گر گئی تھی اور اسے ایک مسلمان نے بچایا تھا۔ وہ مسلمان میں ہوں بیٹا، مگر تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا کہا؟ تم جانتے ہو؟ اور اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اگر تم جانتے تھے تو مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، بتاتا کیسے بابا جی؟ آپ نے اپنی کہانی کبھی کسی کو نہیں سنائی۔ اگر آپ پہلے یہ کہانی سناتے تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوتا۔ تو پھر جلدی سے بتائیں، میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میرے پاس اس کی بچپن کی ایک تصویر بھی نہیں ہے۔ چلیں بابا جی میرے ساتھ، میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں۔ اگر وہاں آپ کا بیٹا ہوا تو پھر آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی چلو، میرا دل بےتاب ہو رہا ہے، رحیم بابا نے کہا، اور پھر میں رحیم بابا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے تصویر کے البم سے انہیں ایک تصویر نکال کر دکھائی، اور پھر اسے دیکھ کر وہ چلا اٹھے، یہ تو میرے بیٹے کی تصویر ہے
جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ 1 منٹ ٹھہریے، میں نے کہا، پھر اپنی بیوی کو آواز دی، بیگم ذرا یہاں تو آنا۔ بیٹا تم اپنی بیوی کو کیوں بلا رہے ہو؟ میں نے تو تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، انہوں نے بے چین ہو کر کہا۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ضرور ملاؤں گا۔ اتنے میں میری بیوی اندر آ گئی اور ایک بوڑھے آدمی کو اندر بیٹھے دیکھ کر دروازے میں رک گئی۔ آ جائے سلمہ، رک کیوں گئی ہو؟ یہ غیر نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ شرماتی ہوئی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے رحیم بابا سے کہا، بابا اسے بچانتے ہو؟ میں نے رحیم بابا سے کہا، بابا کیا آپ اسے بچانتے ہو؟ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا، میں اس کو کیسے بچانوں گا؟ یہ تو تمہاری بیوی ہے نا؟ میں نے آج اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، بابا جی نے کہا۔ بابا یہ شیما ہے جسے تم نے دریا میں ڈوبنے سے بچایا تھا، جو تمہارے پڑوسی ہندو پڑوسی کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا، بابا جی جب ہمارے گھر میں ہندو داخل ہو گئے تو میں بھاگ کر ان پڑوسیوں کے گھر میں چھپ گیا، تو آپ کے ہندو دوست نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور جب آپ کا پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ آپ پاکستان چلے گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ہی رکھ کر آپ کو تلاشنا شروع کیا، مگر آپ کا کہیں پر کوئی پتہ نہ چلا۔ تم اس کی بیٹی کو دریا سے ڈوبنے سے بچایا تھا نا؟ جب فسادات ختم ہوئے تو پتہ چلا کہ آپ یہاں سے جا چکے ہیں، اور اس نے مجھے اپنے گھر میں ہی پناہ دے دی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، جب میں کمانے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے مجھے شہر بھیج دیا، اور میں نے یہاں آ کر ملازمت شروع کر دی۔ میں جس آفس میں کلرک تھا، آپ وہاں کے چپڑاسی تھے۔ اس کے بعد جب بابا جی کو پتہ چلا کہ میں ان کا ہی بیٹا ہوں، تو بابا جی مجھے اور میری بیوی کو گلے لگا کر رونے لگے، اور ان کے چہرے پر اتنے آنسو تھے، اور وہ کہنے لگے، بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں نے 30 سال تمہارے بغیر تمہارے دکھ میں گزارے ہیں، بیٹا یہ میں جانتا ہوں میں نے پل پل کس طرح گزارے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت دفعہ آپ کی اداسی کی وجہ پوچھی، لیکن آپ نے نہیں بتائی، حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا۔ ہر آدمی کو اپنی کہانی سناتے، جو سنتا وہ آپ کی مدد کرتا، اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا، لیکن آپ شاید لوگوں کو دکھ ہی نہیں کرنا پسند کرتے تھے، اور اپنے غم کو سینے میں جذب کر لیا۔ میں نے تو یہ کہوں گا کہ اور میں اپنے دوست کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اس نے بھی میری بہت مدد کی، اور ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوسرے مذہب کے بھی لوگ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہم تینوں کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو ہیں۔